السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں آپ کے سامنے سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 8 اور 9 کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے انسان کو ہدایت کی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے، لیکن اگر وہ تجھ پر زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ کسی ایسے معبود کو شریک ٹھہرائے جسے تو میرے شریک کی حیثیت سے نہیں جانتا، تو ان کی اطاعت نہ کر۔ میری ہی طرف تم سب کو پلٹ کر آنا ہے، پھر میں تم کو بتا دوں گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہوں گے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ہوں گے، ہم ان کو ضرور صالحین میں داخل کریں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پہلے تو یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ہر انسان کو اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا چاہیے، بہتر سے بہتر سلوک کرنا چاہیے، جتنی خدمت ان کی ممکن ہو کرنا چاہیے، اور اس کا اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا اجر رکھا ہے۔ لیکن ساتھ ہی ایک بہت اہم ہدایت یہ بھی دی گئی کہ اگر وہی والدین کسی کو اس بات پر مجبور کریں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بنا لیں، خواہ کوئی بھی ہو، کسی انسانوں میں سے ہو، بتوں میں سے ہو، کسی میں سے بھی، کسی مرحوم شخصیت میں سے ہو، کوئی بھی ہو، کسی کو بھی اگر اس کے والدین جبر کریں کہ شریک بنا لو اللہ کا، یہ بھی اللہ کے شریک ہیں، تو انسان کو چاہیے کہ اس سے انکار کر دے، یہ بات قبول نہ کرے۔ ان کا ہر حکم قابل قبول ہے، قابل تعظیم ہے، لیکن ان کی یہ بات ہرگز قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خالق حقیقی جو ہے، ہمارا پیدا کرنے والا ہے، اس نے اس بات سے سختی سے منع کیا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ یہ اس لیے کہ تم یہ یاد رکھنا چاہیے ہر وقت کہ ایک وقت آئے گا کہ تمہیں مرنا ہے اور میری طرف پلٹ کر آنا ہے، پھر اس وقت میں تم سے پوچھوں گا کہ تم نے ان کے جبر پہ قبول تو نہیں کیا، کسی اور ہستی کو میرے ساتھ شامل تو نہیں کیا۔ لیکن چونکہ بہرحال وہ اچھی طرح واقف ہے کہ کون یہ کام کر رہا ہے اور کون نہیں کر رہا، تو اللہ تعالیٰ اسی حساب سے ان کے ساتھ معاملہ کرے گا۔ اس سلسلے میں کچھ احادیث مولانا سید ابوالعلا مودودی نے اپنی تفسیر میں تحریر فرمائی ہیں، سماعت کیجیے۔ اس آیت کے متعلق مسلم، ترمذی، احمد، ابو داؤد و نسائی کی روایت ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ وہ 18-19 سال کے تھے جب انہوں نے اسلام قبول کیا۔ ان کی ماں کو جب معلوم ہوا کہ بیٹا مسلمان ہو گیا ہے تو اس نے کہا کہ جب تک تو محمد کا انکار نہ کرے، میں نہ کھاؤں گی، نہ پیوں گی، نہ سائے میں بیٹھوں گی۔ ماں کا حق ادا کرنا تو اللہ کا حکم ہے، لیکن میری بات نہ مانے گا تو اللہ کی بھی نافرمانی کرے گا۔ حضرت سعد اس بات سے سخت پریشان ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یہ ماجرا بتایا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ممکن ہے کہ ایسے ہی حالات سے دوسرے نوجوان بھی دوچار ہوئے ہوں جو مکہ معظمہ کے ابتدائی دور میں مسلمان ہوئے تھے۔ اسی لیے اس مضمون کو سورہ لقمان میں بھی پورے زور کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ آیت کا منشا یہ ہے کہ انسان پر مخلوقات میں سے کسی کا حق سب سے بڑھ کر ہے تو وہ اس کے ماں باپ ہیں، لیکن ماں باپ بھی اگر انسان کو شرک پر مجبور کریں تو ان کی بات قابل قبول نہیں ہے، کجا کہ کسی اور کے کہنے پر آدمی ایسا کرے۔ پھر یہ الفاظ ہیں کہ وَإِن جَاهَدَاكَ، یعنی اگر وہ دونوں تجھے مجبور کرنے کے لیے اپنا زور بھی لگا دیں،
اس سے معلوم ہوا کہ کم تر درجے کے دباؤ یا ماں باپ میں سے کسی ایک کا زور دینا تو بدرجہ اولا رد کر دینے کے لائق ہے۔ اور ما لیس لک بہ علم، یعنی جسے تو میرے شریک کی حیثیت سے نہیں جانتا کا فقرہ بھی قابل غور ہے۔ اس میں ان لوگوں کی بات نہ ماننے کے لیے معقول دلیل دی گئی ہے۔ ماں باپ کا یہ حق تو بے شک ہے کہ اولاد ان کی خدمت کرے، ان کا ادب و احترام کرے، ان کی جائز باتوں میں ان کی اطاعت بھی کرے، لیکن یہ حق ان کو نہیں پہنچتا کہ آدمی اپنے علم کے خلاف ان کی اندھی تقلید کرے۔ کوئی وجہ نہیں ہے کہ ایک بیٹا یا بیٹی صرف اس بنا پر ایک مذہب کی پیروی کیے جائیں کہ یہ اس کے ماں باپ کا مذہب ہے۔ اگر اولاد کو یہ علم ہو جائے کہ والدین کا مذہب غلط ہے تو اسے اس مذہب کو چھوڑ کر صحیح مذہب اختیار کرنا چاہیے، اور ان کے دباؤ ڈالنے پر بھی اس طریقے کی پیروی نہیں کرنی چاہیے جس کی گمراہی اس پر کھل چکی ہو۔ اور یہ معاملہ جب والدین کے ساتھ ہے تو پھر دنیا کے ہر شخص کے ساتھ بھی یہی ہونا چاہیے۔ کسی شخص کی تقلید بھی جائز نہیں ہے جب تک آدمی یہ نہ جان لے کہ وہ شخص حق پر ہے۔ مولانا نے بڑی اچھی وضاحت ارشاد فرمائی ہے اس تفسیر میں، اور ظاہر ہے کہ یہ بات جو آخر میں کہی گئی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمائی ہے کہ تم سب کو میری طرف پلٹ کر آنا ہے، پھر میں تمہیں بتا دوں گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو، اور جو لوگ ایمان لائے ہوں گے، جنہوں نے نیک اعمال کیے ہوں گے، ان کو ہم ضرور صالحین میں داخل کریں گے۔ یہ بڑی حوصلہ دلانے والی بات ہے، اور سچی بات یہی ہے کہ واقعی ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ماں باپ، دوسرے رشتہ دار اور وہ تمام لوگ جو ہم سے کوئی غلط بات، کوئی مشرکانہ بات منوانا چاہتے ہیں، وہ تو اسی دنیا میں رہ جائیں گے۔ ہمیں جانا تو اللہ کے پاس ہے، اس کے سامنے حاضر ہونا ہے، اس کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ اگر ہم اس کی مرضی کے خلاف کریں گے تو ہم اس کے سامنے حاضر ہو کر کیا جواب دیں گے؟ یہ ہر انسان کو اپنی جگہ سوچنا ہے کہ ہمارا خالق، ہمارا مالک جس کے آگے ہمیں جواب دینا ہے، وہ ان سب سے بڑھ کے، تمام رشتوں سے بڑھ کے ہے، اس لیے کہ وہ ہمارا خالق ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس دنیا میں بھیجا۔ تو ظاہر ہے کہ سب سے پہلے ہم پر لازم آتا ہے کہ ہم اس کے حکم کی تعمیل کریں اور اس کے پاس واپس جا کر اپنے اعمال کی جواب دہی کی تیاری کریں، اور ہمیں فلاح اسی وقت نصیب ہوگی جب ہم اس طرح کریں اور تمام غلط باتوں کا انکار کر دیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔